یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا علم نہیں تھا۔ جب آپ دنیا سے گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، ان کے ہاں پیغام بھیجا۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد علی کی خلافت ہے، نہ ابو بکر خلیفہ، نہ عمر خلیفہ، نہ عثمان خلیفہ ان کے بقول۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم سچے ہو یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سچی ہے۔ سیدہ نے پیغام بھجوایا خلیفہ وقت کے پاس، وراثت باپ کی ہے، نبی کی ہے، وارث بننے والی بیٹی ہے اور دیگر ورثہ ہے جن کا تذکرہ آج بھی آنے والا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو کیا صرف بیٹی وارث تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ بتاتے کیوں نہیں کہ نبی جب دنیا سے گئے تو کتنے وارث آپ کے زندہ تھے؟ اگر تو صرف بیٹی وارث تھی، تمہارا مقدمہ سچا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جب نبی دنیا سے گئے تو صرف بیٹی وارث تھی، ہم تب بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کی بیٹی کے علاوہ بھی آپ کے وارث تھے۔ تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو علم نہیں تھا کہ میرے والد گرامی یہ فرما کر گئے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں بیٹی ہوں تو نبی کی وراثت میں جو میرا حصہ آتا ہے وہ دے دے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اکیلی وارث ہوں، سارا مال مجھے دے دیا جائے، بالکل نہیں کہا۔ مطالبہ یہ کیا ہے کہ وارثوں میں سے میں بھی ایک وارث ہوں، جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دے دے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، آپ کے رفیق خاص بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں، آپ کے سب سے بڑے محسن بھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب پیغام بھیجا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا، تو انہوں نے بھی آگے سے یہی حدیث سنائی۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیٹی مطالبہ کر رہی ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بائی پاس نہیں کر سکتا، میں نے نبی سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں مال دولت وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس فرمان کو مانتا ہوں، آپ بیٹی فاطمہ کو یہ پیغام دے دو کہ وراثت میں ان کا حق نہیں بنتا ہے۔ لو اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، باقی سارا کچھ زیب داستان ہے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے جی دربار میں بی بی آئیں، کھڑی رہیں، سارا دن کھڑی رہیں۔ نعوذ باللہ، تم نے نبی کی بیٹی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مال دولت کے لیے اگر بالفرض خدا نہ خواستہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال غصب کر لیا ہوتا تو نبی کی بیٹی روتی رہتی ادھر کھڑی ہو کر مال کے لیے؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا کیا حیا کیا تم نے؟ ایسے جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیے کہ سارا دن دربار میں روتی رہیں، رلاتی رہیں، کھڑی رہیں جناب، کھڑی رہیں۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں، مطالبہ آیا ہے اور پوری شفقت، پوری محبت، پورے پیار کے ساتھ جواب دیا ہے کہ بیٹا تمہارا مطالبہ ٹھیک ہے، تم نے مطالبہ کیا ہے، لیکن تمہارے بابا کا فرمان مجھے پتہ ہے، میں تمہارے بابا کے فرمان پر عمل کروں گا۔ اور بس اس کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے ساری زندگی جب تک زندہ رہیں، بعض روایات کے مطابق 6 مہینے، بعض میں زیادہ، جب تک زندہ رہیں ایک لفظ بھی باغ فتح کے بارے میں نہیں بولا ہے کہ میرا حق تھا چھین لیا گیا ہے۔ بالکل کبھی مطالبہ دہرایا نہیں ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو بھی بات سمجھ آ